اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شیء حی افلا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید اس زمین پر بسنے والے ہر انسان کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہر طبقے اور ہر نظریے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے غور و فکر کی دعوت دی ہے ان کی سوچ کے مطابق۔ جیسا کہ ہم عمومی طور پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو، انبیاء کرام کی تعلیمات کو، یوم آخرت کو اور آخرت کی زندگی کو ایک بے معنی چیز سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کون اللہ ہے، کہاں ہے اللہ، کہاں ہے قیامت کا دن، کس نے دیکھا ہے، کون دوبارہ زندہ کرے گا، کہاں ہے حساب و کتاب، کہاں ہے جنت، کہاں ہے دوزخ۔ تو ان کی ساری کی ساری توجہ، ان کی ساری سوچ سائنس کی طرف ہے، سائنسی تحقیقات کی طرف ہے۔ تو جب ہم سائنس کی ترقی اور اس کے بنیادی نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں بنیادی طور پر دو چیزیں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلی چیز، یہ زمین، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب کے سب ایک مادے کی صورت میں تھے، ایک میٹر تھا۔ پھر جناب ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جسے وہ بگ بینگ کا نام دیتے ہیں اپنی زبان میں، سائنس اپنی زبان میں اسے کہتی ہے کہ وہ ایک بگ بینگ ہوا، جس کے نتیجے میں یہ کائنات پھیل گئی۔ وہ جو ایک مادہ تھا بہت بڑا ایک جگہ پہ جمع تھا، وہ پھٹ کر جناب وہ پوری کائنات میں پھیل گیا۔ تو اس میں سے کوئی ایک ٹکڑا سورج بن گیا، کوئی ایک ٹکڑا زمین بن گیا، کوئی ایک ٹکڑا چاند بن گیا، کچھ ٹکڑے جناب ستارے بن گئے، کچھ سیارے بن گئے۔ تو بس وہ جناب گردش کرنے لگ گئے، سورج اپنے مقام پر، چاند اپنی جگہ پر، زمین اپنی جگہ پر، ستارے اپنی جگہ پر، بس یہ جناب یہ سارے کے سارے گردش کرنے لگ گئے۔ دوسری چیز جو سائنس نے اپنی تحقیقات میں بنیادی طور پر اپنا نظریہ پیش کیا، یہ پھر زندگی کیسے پیدا ہو گئی۔ وہ جی زمین پر پانی تھا اور پانی میں جناب وہ پانی کھڑا رہتا ہے، اس میں جناب جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، وہ جراثیم آہستہ آہستہ وہ تھوڑے بڑے جانور بننے شروع ہو جاتے ہیں، وہ ان میں کچھ جاندار پیدا ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ بڑے ہوتے رہے، تو ان میں سے کوئی کسی طرف نکل گیا، کوئی کسی طرف نکل گیا، کسی کی شکل انسان جیسی ہو گئی، کسی کی شکل جناب مچھلی جیسی بن گئی، کسی کی شکل ہاتھی جیسی بن گئی، کوئی جنگلوں میں جا نکلے، کوئی خشکیوں میں، کوئی ہواؤں میں اڑنے کی کوشش کرنے لگے، ان کے پر نکل آئے۔ باقی جی پانی سے یہ سارا کچھ زندگی پیدا ہو گئی، پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، پانی سے خود بخود یہ سارا کچھ پیدا ہو گیا۔ یہ دو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دونوں نظریات موجود نہیں تھے۔ یہ سائنس نے 16ویں صدی میں جا کر 16ویں اور 17ویں صدی میں جا کر یہ دونوں تحقیقات منظر عام پر آئیں۔
کہ جی یوں ہوا، ایک بگ بینگ ہوا اور جناب یہ ساری کائنات، وہ ایک تھا بہت بڑا کوئی میٹر تھا، مادہ تھا، اکٹھا پڑا ہوا تھا، وہ پھٹا اور پھٹ کر سورج چاند ستارے زمین سب کچھ یہ بن گیا۔ اور پھر جناب زمین پر پانی تھا تو پانی سے زندگی پیدا ہو گئی۔ تو آج جناب جہاں بھی زندگی کے آثار تلاش کرتے ہیں سب سے پہلی کوشش یہ پانی تلاش کرو، کیا وہاں پر پانی ہے؟ اگر پانی ہے تو وہاں زندگی ہوگی، پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ مریخ پر پانی ہے جی، بس سرچ کر رہے ہیں جی، تلاش کر رہے ہیں جی، پانی مل جائے، مریخ پر پانی مل جائے۔ چاند پر چلے گئے، کیا کر رہے ہیں جی؟ پانی تلاش کر رہے ہیں جی، وہاں پر پانی مل جائے۔ پانی اگر مل گیا تو سمجھو زندگی ہوگی وہاں پر۔ تو یہ دو نظریات کو سائنس میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جن کے باپ دادا بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ نظریہ آ کر 16 یا 17ویں صدی عیسوی میں آ کر سائنس نے یہ نظریات پیش کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے، جب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جناب یہ ایک اکٹھا تھا اور یہ پھٹا اور یہ بن گیا، اور پانی میں جناب پانی کھڑا ہوا تھا اور پانی سے زندگی بن گئی، جب اس چیز کا تصور بھی نہیں تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ اس وقت کسی کا یہ تصور اور وہم و گمان میں بھی یہ باتیں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے خاص طور پر کافروں کا نام لے کر کہا، یہ مسلمانوں کو نہیں کہا، بات مسلمانوں کو کہی ہی نہیں اللہ نے، کہ مسلمان تو ایمان والا ہے، اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، یہ نظریہ تو مسلمان کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ کافر اپنے سائنس میں اتنی ترقی کر جائیں گے، یہ اس دعوے پر اڑ جائیں گے، یہ تو خود بخود بن گیا جی، یہ تو خود بخود بن گیا جی، کوئی بنانے والا نہیں ہے، پانی سے زندگی پیدا ہو گئی ہے جی، کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولم یر الذین کفروا، کیا ان کافروں نے یہ بات اپنے تجربات سے، اپنے مشاہدات سے، اپنی تحقیقات سے دیکھ نہیں لی؟ کیا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین یہ سب کے سب ایک جگہ پہ منہ بند کیے ہوئے تھے، یعنی کسی چیز میں، ایک بہت بڑی چیز کے اندر بہت ساری چیزیں ڈال کر اوپر سے اس کا منہ باندھ دیا جائے، اسے رتقا کہتے ہیں، ایک مرکب بنا کے بس جناب بند کر دیا گیا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ سارے کے سارے ایک مادے کی صورت میں، ایک مرکب کی صورت میں جمع تھے ایک جگہ پر، فَفَتَقْنَاهُمَا، پھر ہم نے اس کو جدا جدا کیا، الگ الگ کیا۔ دوسری چیز، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پیدا کیا، یہ کائنات ایک مرکب تھا، ہم نے اس کو پھاڑا، الگ الگ کیا اور زمین و آسمان، سورج چاند ستارے کا نظام بنا دیا۔ یہ بات کب کہی؟ جب سائنس کو پتہ بھی نہیں تھا ان باتوں کا، اس وقت لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا ان باتوں کا کہ ایسا ہوا ہے۔ اس وقت لوگ اس کا ترجمہ کرتے تھے، ٹھیک ہے بھی اللہ تعالیٰ نے بس کہیں ایک جگہ پہ جمع تھا سب کچھ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ الگ کیا، زمین آسمان سورج چاند ستارے بنا دیے، اور پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا، پانی سے اللہ تعالیٰ نے باقی جانداروں کی زندگی پیدا کر دی، بس ٹھیک ہے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو 1000 سال 1100 سال گزر گئے، اب سائنس نے جناب دعویٰ کر دیا اٹھ کے کہ جناب یہ تو اکٹھا تھا، مرکب تھا، ایک جگہ پہ جمع تھا، بگ بینگ ہوا تو یہ جناب الگ الگ ہو گیا۔ اب جناب ہمارے بچوں کو بگ بینگ پڑھایا جا رہا ہے، سائنس میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان کے تجربات سے یہ بات ثابت نہیں ہوگی؟ تو اب اگر کوئی ساری تحقیقات کرنے کے بعد آئے اور آ کر ہم سے پوچھے کہ یہ قرآن تمہارے پاس کس تاریخ کو آیا، کس صدی کو آیا، ہم اس کو بتائیں گے کہ 1445 سال ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو 1450 سال پہلے یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ وہ کہے گا یار یہ جو ہماری تحقیق ہے سائنس کی، یہ تو 300 سال پرانی ہے، سائنسدانوں نے تو 300 سال پہلے یہ بات کہی ہے، یہ 1450 سال پہلے کون سا سائنسدان تھا جس نے اتنی بڑی بات کہہ دی؟ تو اس کے سامنے دو ہی چیزیں، یا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام خود بنایا، اب یا تو یہ بات ماننا پڑے گی کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا، ان کی تحقیقات تھیں، وہ بڑے سائنسدان تھے جی، انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا۔
جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس وقت تو سائنس کا اس طرح کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. پھر یہ بات کہاں سے آ گئی؟ تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ بات اس ذات نے کہی جسے 1450 سال پہلے بھی پتہ تھا کہ اسی طرح کائنات پیدا ہوئی ہے، کائنات اسی طرح پیدا کی گئی ہے. تو یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ان سائنسدانوں کے لیے، ان کافروں کے لیے جو دن رات دنیا کی اس کائنات کی وسطوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے وجود کو بھول چکے ہیں، انکار کر چکے ہیں، آخرت کا انکار کر چکے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 مبارک آیات رکھ دی کہ بھی دیکھ لو. تمہاری تحقیقات کب یہ بات کریں گی؟ میں آج بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے اس طرح بنایا تھا. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور زمین پر ہم نے پہاڑ کھڑے کر دیے جن کو لے کر یہ جھک گئی. اب اس زمانے میں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ زمین جناب سردیوں میں جھک جاتی ہے اور گرمیوں میں اٹھ جاتی ہے، سردیوں میں جھک جاتی ہے اور گرمیوں میں اٹھ جاتی ہے. اس وقت تو یہ بھی پتہ نہیں تھا لوگوں کو. یہ سائنسی تحقیق بھی اب آ کے جب جناب سیٹلائٹ بنے اور سارے جناب زمین گول ہے جی، یہ گھوم رہی ہے جی، یہ فلاں کر رہی فلاں، یہ اب آ کے پتہ چلا. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بتا دیا کہ ہم نے یہ شمالی سلسلوں میں اس طرف بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے. اب اس وقت یہ گھومتے گھومتے اس کا بیلنس اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی یہ نیچے جھک جاتی ہے جب ایک طرف پہنچ جاتا ہے، جب دوسری طرف جاتا ہے تو یہ اوپر اٹھ جاتی ہے، جس سے موسموں کا تغیر و تبدل ہوتا ہے، گرمی آتی ہے اور سردی آتی ہے. اب یہ ہمارے عام لوگوں کے سمجھنے کی تو باتیں نہیں ہیں، یہ سائنسدانوں کے لیے اللہ نے کہا. لیکن کیونکہ ہم قرآن پاک کی ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ آیتیں بھی پڑھیں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے کہ ہمارے اللہ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جنہوں نے کئی ہزار کئی سو سال بعد آنا تھا، اس وقت جب قرآن نازل ہوا تھا ان کا وجود بھی نہیں تھا، اور وہ باتیں جو اس وقت کسی کو معلوم بھی نہیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے آیات بنا کے رکھ دیں اور کہا کہ بس ان کی تلاوت کرتے رہو، جب اس طرح کے لوگ آئیں گے وہ ان کو پڑھ لیں گے، اگر کسی کی قسمت میں ہدایت ہوئی تو وہ ایمان لے آئیں گے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے رکھ دیے. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، یہ پہاڑوں کے درمیان بڑے بڑے گھاٹیاں اور درے بنا دیے تاکہ تم یہاں پر راستے حاصل کرو اپنے لیے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا تمہارے لیے. اب آگے فرمایا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، لیکن یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ ان پر غور و فکر نہیں کرتے، اگنور کرتے چلے جاتے ہیں، بنانے والے کی ذات کی طرف نہیں جاتے. ہو گیا جی، آخر کسی نے کیا نہیں جی، نہیں خود بخود ہو گیا، وہ خود بخود ہو گیا جی، کرنے والا کوئی نہیں، ہوا ایسے ہی ہے لیکن ہو گیا خود بخود، ہم کرنے والے کو نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے نہ مانیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے یہ دن اور رات کا نظام بنایا. اب اتنے پکے ٹائم رکھ دیے، پورا سال آپ آج ٹائم لکھ لیں سورج کا کہ صبح کتنے بجے طلوع ہوا اور شام کو کتنے بجے غروب ہوا. آپ سیکنڈ چیک کر کے لکھ کے رکھ لیں، اگلے سال اس تاریخ کو یہی ٹائم یہی سیکنڈ وہی مقام اسی جگہ سے طلوع ہو رہا ہے اور اسی جگہ غروب ہو رہا ہے. کون ہے جو اتنے مضبوط نظام کے تحت اس کو چلا رہا ہے کہ ایک لمحہ برابر بھی وہ دائیں بائیں نہیں ہوتا ہے. والشمس والقمر، سورج چاند کا نظام، ان کی گردش دیکھ لیں، صدیوں سے ان کی تحقیقات کرتے چلے رہے ہیں، وہ اپنی ترتیب میں گردش ان کی چل رہی ہے. کل فی فلک یسبحون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں. رات اپنے دائرے میں چل رہی ہے، اپنے وقت پر آتی ہے، اپنے وقت پر چلی جاتی ہے. دن اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے، اپنے وقت پر آتا ہے، اپنے وقت پر چلا جاتا ہے. سورج اپنے دائرے میں چل رہا ہے، چاند اپنے دائرے میں چل رہا ہے. آخر یہ ہر چیز کو اس طرح کنٹرول کر کے چلانے والی بھی تو کوئی ذات ہے، کوئی غور تو کر لے اس پر. غور نہیں کریں گے، دعویٰ یہی ہے جی ہے تو ٹھیک ہے سب کچھ لیکن ہو رہا ہے خود بخود، اسی دعوے پر اڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اگلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سائنس آج سے نہیں، یہ باقی باتیں تو تازہ ہیں لیکن ایک بات یہ بہت پرانی ہے، زندگی بڑھانا. زندگی بڑھ جائے کسی نہ کسی طرح. بادشاہوں نے اس پر اربوں کھربوں خرچ کر دیے کہ ایسی دوائی بنا دو، کوئی ایسی چیز بتا دو جس کو کھا کے ہمیشہ جوان رہے، موت نہ آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد
ہم نے کسی کو ہمیشگی عطا نہیں کی۔ اس زمین پر جو بھی انسان آیا ہے، جو بھی بشر آیا ہے، ہم نے کسی کو بھی ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اب اگر آپ اپنے وقت پر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور جا کر اپنی جنت، اپنے آخرت، اپنے مقامات، انعامات، حساب و کتاب کو دیکھ لو گے تو آخر یہ بھی تو مر کے دیکھ لیں گے، کیا یہ نہیں دیکھیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو دنیا میں آیا ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اس زمین پر برائی اور بھلائی تمہارے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش اور امتحان کرتے ہیں، جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کی زندگی اور انعامات ہیں، جو اس میں ناکام ہو گیا بس وہ اپنا نتیجہ خود دیکھ لے گا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی دعوت کو سنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، تو ان کو کچھ اور کام نہیں، غور و فکر کر لیں، توجہ کر لیں، نتائج پر غور کر لیں۔ یہ کرنے کی بجائے ان یتخذونک الا ہزوا، اس پر بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ خاص طور پر جب یہ آیات جو آج ہم نے پڑھی ہیں، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو سائنس کا کچھ پتہ نہیں تھا دنیا کو، تو لوگ مذاق اڑانے لگے، لو بھائی یہ بھی کوئی بات ہو گئی کہ جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا ہی دعویٰ کر دیا۔ ابھی کون سا دعویٰ؟ وہ جی یہ زمین و آسمان، یہ سورج چاند ستارے سب جناب ایک تھے، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو پھاڑا اور ہر چیز کو، سورج کو، زمین کو، چاند ستاروں اور سیاروں کو ہم نے الگ الگ کر دیا۔ اچھا، اس زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام سنا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ یہ زمین اور آسمان، یہ سورج چاند ستارے جو سب کچھ تھا، یہ ایک مرکب کی صورت میں تھا، ایک جگہ پہ سب کو بند کیا ہوا تھا، پھر ہم نے ایک اپنے مقررہ وقت پر اس کو پھاڑ کر الگ الگ کیا اور ہر چیز کو اس کے مقام پر قائم کر دیا۔ مذاق اڑانا شروع کر دی، لو جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون سی بات کر دی، یہ کون سی بات کر دی بھی، زمین بھی، سورج بھی، چاند بھی سارے ایک جگہ پہ تھے، اکٹھے تھے، اب ان کو الگ الگ کر دیا گیا، اس بات کا مذاق اڑایا گیا۔ اب جب سائنس نے یہی بات کہی، اب اسی بات کو لے کے چل پڑے، دیکھو جی یہ تو بگ بینگ ہوا، خود بخود ہو گیا، کہاں ہے بنانے والا؟ دونوں صورتوں میں مذاق اڑانا۔ جب پتہ نہیں تھا اس وقت اس دعوے کا مذاق اڑایا گیا، کیوں؟ کہ آخرت پر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کی ذات پر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اس وقت بھی تسلیم نہیں کیا، اس وقت بھی مذاق اڑایا گیا۔ اور آج جب ان کی تحقیقات سے، خود کافروں کی تحقیقات نے یہ بات ثابت کر دی کہ ایسا ہی تھا جیسا اللہ نے کہا، اب کہتے نہیں خود بخود ہو گیا، وہ دعویٰ ایسے انہوں نے کر دیا ہم نے کیا ہے، ایسی کون سی ذات ہے جو کرنے، وہ خود بخود ہو گیا یہ سارا کچھ۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ کا یہ کلام تم سناتے ہو ان کو، آگے سے بس یہ صرف اور صرف مذاق اڑاتے ہیں اور ٹھٹھا کرتے ہیں، اور جناب اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا انکار کرتا ہے اور تمہارے جو سامنے معبود نظر آتے ہیں ان کا انکار کرتا ہے، جو نظر ہی نہیں آتا سارا کچھ اس کے ذمہ لگا دیتا ہے کہ اس نے بنایا ہے۔ اس وقت یہ مذاق کہ یہ سامنے ہمارے بت ہیں، انہوں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، سورج کو خود دیوتا بنا لیا، سورج کی پوجا شروع کر دی۔ اب جب ثابت ہو گیا، آپ کہتے کوئی بنانے والا نہیں ہے، وہ خود بخود ہو گیا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، رحمان کا نام سے ان کو لخار ہے، بس اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ کی معرفت سے، اللہ کی پہچان سے، اللہ کی ذات پر ایمان سے اصل خار ہے۔ بت نظر آ جائیں تو اس در جھک جانا ہے، پتھروں کے سامنے جھک جانا ہے، اور جہاں ان کو چاہو جھکا دو، جھک جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات کے سامنے اگر ان کو جھکنے کا نام کہو، بس اسی سے ان کو اعراض ہے، اسی سے تغافل ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے۔ کتنے شکر کی بات ہے کہ کچھ علم نہیں ہے، کوئی تجربات نہیں ہے، کوئی تحقیقات نہیں ہے، کوئی نہ قرآن کا ترجمہ آتا، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن ماں کی گود سے ایمان مل گیا، ماں نے پیدا ہوتا ہی لا الہ الا اللہ کانوں میں سنا دیا۔ اب اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ اب ہم اس نعمت کی اپنی قدر کریں اور اس کو مضبوط کریں، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اپنی عبادت کو روزانہ مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں، تاکہ جب ہمارا آخری وقت ہو ہم کامیابی کے ساتھ اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ، سنت